بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج آپ نے اخبارات میں کچھ بڑے بڑے اشتہارات دیکھے ہوں گے۔ یہ اشتہارات ڈی ایچ اے لاہور سٹی کی جو سکیم ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر ایک ایشو ہے، زیر بحث ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے ایک بھائی کامران کیانی صاحب کے بارے میں نیب مبینہ طور پہ کچھ تحقیقات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص گرفتار بھی کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بھی کامران کیانی صاحب کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس پر مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم آج اس پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے ایک آبجیکٹو قسم کی ڈسکشن کی جائے اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ماضی کے جو حوالے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پرویز ملک صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی اس کے ممبر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لائر ہیں اور اس کے علاوہ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں۔ انصار عباسی صاحب پاکستان کے معروف صحافی اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن، آج اس ایشو پہ انہوں نے لکھا بھی ہے، لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے ہم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی صاحب سے، جو کہ کامران کیانی صاحب کے بھائی ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم احمد میر صاحب۔ جی شکریہ بہت بہت کیانی صاحب۔ آج اخبارات میں کچھ اشتہارات آئے ہیں، اس سے ہم آپ کا نقطہ نظر سمجھ سکتے ہیں، لیکن لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نیب نے یہ جو انکوائری شروع کی ہے تو کیا یہ جو انکوائری شروع کی گئی ہے اس کا اصل ٹارگٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے یا کامران کیانی ہے؟ کیا کوئی کامران کیانی کے ذریعے جنرل اشفاق پرویز کیانی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ احمد میر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ میں اس بارے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ بتا چکا ہوں، ادر دے ایشوڈ اے پریس ریلیز ایز ویل۔ جی اس میں کہا گیا تھا کہ جی ہمارا یا کامران کیانی کا یہ جو آج ایڈ آئے ہیں نیوز پیپر میں، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اورنج یا گلوبک ہو، واٹ ایور اٹ از، اس کو اون کرتے ہیں حماد ارشد صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو ایڈ آیا ہے ان کے لائر کی طرف سے اخباروں میں دیا گیا ہے اور اس میں سچویشن کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ جی جو جنرلی بات ہو رہی ہے اینڈ وچ دیٹ از اے ویری کائنڈ آف اے را نرو، اور جو میرے خیال میں اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک بڑی ایک سینسٹیو چیز ہے اور جس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء کے پلاٹس کو لے کے اس ایشو کو ریز کیا گیا ہے۔ آج کے ایڈ میں اور آپ کے پینل میں انصار عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آرٹیکل میں اس سچویشن کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ جی اور جب کہ ایشو ریز ہوا ہے اس وقت سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میکسیمم معلومات حاصل کر سکوں۔ جی یہ جو شہداء کے پلاٹس کی بات ہو رہی ہے، یہ گلوبکو نے بیسیکلی جب ڈیولپ کر لینے تھے تو ڈی ایچ اے نے گلوبکو سے کنسیشنل پرائس کے اوپر خریدنے تھے۔ جی کوئی ریئل پراپرٹی ڈیولپر جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شہداء کو پلاٹس تقسیم کرتا پھرے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پلاٹ تقسیم کرنے تھے ڈی ایچ اے نے، ٹھیک ہے۔ ان سے خریدنے کے بعد۔ جی اور پرابلی انصار عباسی صاحب نے بھی اس پوائنٹ کو بڑی اچھی طرح اپنے آرٹیکل میں ہائی لائٹ کیا۔ یہ ہم انصار عباسی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حماد ارشد کے ساتھ کامران کیانی کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی نہیں، تعلق مطلب ہے جب آپ بات کرتے ہیں تعلق کی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کامران کیانی صاحب حماد ارشد کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حماد ارشد صاحب سے میں بھی ملا ہوا ہوں ایک دفعہ۔ ٹھیک ہے۔ تعلق کی بات جو ہو رہی ہے وہ اس پروجیکٹ کی ریفرنس سے ہو رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ کامران کیانی صاحب کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حامد میر صاحب، جی آپ نے اگر مجھے موقع دیا ہے جی تو میں ایک اور عرض کرنی پسند کروں گا، جی اور میری آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ہی چینل کے اوپر ایک اور پروگرام چل رہا تھا۔ جی 1 گھنٹے تک یہ ایک مینٹل ایگنی ہے پوری فیملی کے لیے کہ جنرل کیانی کا نام لکھ کے اور
ایک میڈیا ٹرائل شروع کر دیا جائے. جی. جنرل کیانی کا اپنے بھائیوں کے بزنس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. ٹھیک ہے. کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ ان کے 6 سال کے دوران ایک قسم کی لا تعلقی رہی ہماری بھائیوں کی آپس میں. اچھا، اب تو کائنڈلی ٹھیک ہے، آپ کا جنرل کیانی کو اس مسئلے میں کسی طرح سے ڈریگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور لیٹ ہم فیڈ اوے ایز اے گڈ ڈیسنٹ سولجر. اوکے امجد، اوکے بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا. امجد کیانی صاحب، ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کے ساتھ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر اس پروجیکٹ کے ساتھ کامران کیانی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کے خیال میں وہ بالکل بے قصور ہیں، تو وہ کہاں پہ غائب ہیں؟ وہ پاکستان سے کدھر چلے گئے ہیں؟ جی، وہ کافی عرصے سے دبئی میں ہیں. وہ اپنے لائر کے تھرو ریپرزینٹڈ ہے. ٹھیک ہے. جس دن آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ہر قسم کے انفلوئنس سے پاک کر لیں گے اور وہ صرف ایک ڈی ایچ اے کے اس ایک پریس نوٹ کے اوپر سارے لوگ تگنی کا ناچنا ختم کر دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. اچھا، تو امجد کیانی صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انفلوئنس سے نکل جائیں گے، تو یہی بات تو بہت سے پولیٹیشین کہتے ہیں، یہی بات شرجیل میمن صاحب بھی کہتے ہیں اور وہ بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر شرجیل میمن صاحب میں اور کامران کیانی صاحب میں کیا فرق ہو گیا کہ وہ نیب کے خوف سے پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں؟ جی، جب تک بھی احتساب منصفانہ اور احتساب جو ہے سامنے ایکسپلائٹیشن کے بغیر ہوئے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک رہیں گے. تو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں کامران کیانی صاحب بالکل کہیں چھپے بیٹھے نہیں ہوئے، وہ بالکل آ جائیں گے. آ جائیں گے. تو آپ کو نیب پہ اعتماد نہیں ہے؟ جی، مجھے سب پہ اعتماد ہے. مجھے بڑا اعتماد ہے اپنے اداروں کے اوپر. میں سلیوٹ کرتا ہوں آرمی کو، جس میں نے 32 سال یونیفارم پہن کے نوکری کی ہے. جی. آج پاکستان کا سب سے آرگنائز ادارہ ہے وہ. ٹھیک ہے. مجھے سب اداروں پہ اعتماد ہے. ٹھیک ہے. لیکن کائنڈلی اس قسم کے میڈیا ٹرائل کے جمپنگ دا گن بیسیکلی. اگر نیب جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو وائی ڈونٹ یو الاؤ دیم ٹو انویسٹیگیٹ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر We are open to any kind of investigation by any agency, like any citizen of Pakistan. ٹھیک ہے جناب. لیکن آپ کائنڈلی ہمیں انڈیویجلی انویسٹیگیٹ کیجئے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں اس غلطی کا ذمہ دار ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں اسے ایک لمحے کے لیے نظریں نہیں چراؤں گا. اور اوکے، بہت بہت شکریہ کیانی صاحب. پرویز ملک صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا جنرل کیانی کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اس وقت؟ میر صاحب، ایک تو میں سب سے پہلے کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ادارے انفلوئنس ہوتے ہیں کیونکہ ہم حکومت کا حصہ ہیں. تو میں ان کو اشور کرتا ہوں اور پبلک کو بھی پتا ہے کہ ہماری پارٹی کم از کم نیب پہ انفلوئنس نہیں کرتی، نہ کر سکتی، اور نیب کا جو انڈیپینڈنٹ رول ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے کہ جو وہ اپنی انڈیپینڈنٹ فیئر ٹرائل کرے. اب سر، یہ جو لینڈ ڈیولپمنٹ کے سودے ہیں یہ کئی قسم کے سودے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی زمین دے دیتے ہیں، اس کے عوض پلاٹس لے لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین ان کی بہاف پہ خریدتے ہیں. تو ملٹیپل قسم کے رولز لوگوں کے ہوتے ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں میڈیا ٹرائل تو میں سمجھتا ہوں کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ ایویڈنس کے بیس پہ یہ معاملات کو ہونا چاہیے اور ایویڈنس جو ہے اس کے لیے موقع دینا چاہیے. اور جیسے ایک پارٹی تو گرفتار ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں دوسری پہ بھی جس پہ ایلیگیشن آ رہی ہے ان کا، جیسے آپ نے خود کہا، ان کا یہاں آ کر اس کو فیس کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. اور انشاءاللہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں ان کو کسی چیز کا فکر نہیں ہونا چاہیے. جنرل پرسیپشن جو ہے اس وقت ان کے خلاف جا رہا ہے. اچھا کشمالہ طارق صاحب، آپ کو ہم نے آج اپنے پروگرام میں کیوں بلایا؟ بہت سے ویورز ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ کشمالہ طارق صاحب اس ایشو پہ گفتگو کے لیے کیپٹل ٹاک میں بیٹھی کیا کر رہی ہیں. تو ویورز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمالہ طارق صاحبہ کو ہم نے کیوں بلایا ہے. اور تقریباً 3 سال پہلے 2012 میں کشمالہ طارق صاحبہ نے ہمارے پروگرام میں ایک گفتگو کی تھی. کیا گفتگو کی تھی وہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجئے آپ. جو بڑے باپوں کے ناخلف بیٹے ہیں انہیں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. نہیں میر صاحب، صرف بیٹے نہیں، بھائی بھی موجود ہیں اور بھی بڑے بڑے ادارے ہیں. بھائی بھی موجود ہیں.
تو بیٹوں کے بعد بھائیوں کی بھی باری آنی ہے، یہ بھی باقی ادارے یاد رکھیں، انشاءاللہ آئے گی۔ یہ ملک جو ہے لیونگ بیونڈ مینز، آپ دیکھیں جرنیلوں کے بچے اور بھائی کیسے رہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا 60 سال کی ہسٹری میں کتنا مشکل کام ہے نکالنا کہ آپ کی جیسے ڈیکلیریشن کی ہم بات کریں کہ کیا آپ کے پیچھے انہیریٹڈ تھا، کیا لے کر آپ چلے اور کہاں آپ پہنچے اور کیسے پہنچے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے احتساب، لیکن احتساب صرف سیاستدان کا نہیں، احتساب فار آل۔ جی، تو ایک کشمالہ طارق صاحبہ نے 3 سال پہلے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کچھ بھائیوں کا بھی احتساب ہوگا، اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو یہ اشارہ ان کا جو ہے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی، ان کے بھائیوں ہی کی طرف تھا۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں جی؟ جی بالکل، میں آج میرا خیال میں میرے اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے، اور جو میں نے 3 سال کی ہراسمنٹ کاٹی ہے، اس کے بعد آج مجھے بہت تسلی ہو گئی کہ what goes around comes around۔ اچھا، آپ کو ہراس کیا گیا اس کے بعد؟ جی بہت ہراسمنٹ، میں نے 3 سال سفر کیا ہے، اور صرف اس سینٹنس کے اوپر میرا جرم یہ تھا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اور اگر پرویز الہی کے بیٹے کو NICL کیس کے اوپر، مجھے یاد ہے پروگرام تھا 6 جون، یہ بھی یاد ہے 2012، وہ میں بھول نہیں سکتی دن۔ اس کے بعد بہت زدوکوب کیا گیا، تھریٹس آتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ زندگی محال کر دی گئی، کیونکہ میں ایک فیمیل پولیٹیشین تھی، اور میں نے صرف یہ جرت کر لی تھی کہ میں سٹنگ آرمی چیف کے اوپر تب بیٹھ کر بولی تھی کہ یہ چیزیں، کیونکہ زبانیں زد عام تھیں۔ دیکھیں آپ سیاستدان، ہم ونریبل لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان جو ہیں، ہمارے اوپر ہر کوئی کھلم کھلا انگلیاں اٹھا سکتا ہے، ہر کوئی کچھ بول سکتا ہے، لیکن ہم وہ اس شیلڈ میں نہیں ہوتے، پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں یو آر پبلک پراپرٹی، تو یہ لوگ جو ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں۔ میں سلیوٹ کرتی ہوں جنرل راحیل شریف کو اس وقت کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں کسی نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر احتساب شروع کیا ہے۔ نہیں، یہ انسٹیٹیوشن کے اندر تو نہیں ہے، تو انسٹیٹیوشن کے سابق سربراہ کا ایک بھائی ہے۔ میری بات سنیں، گزارش سنیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی یہی تھا کہ اس وقت کے جو سٹنگ اگر پرائم منسٹر کا بیٹا تھا یا چیف منسٹر کا بیٹا تھا، تو وہ خود تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم انوالوڈ نہیں ہیں، ہمارے بیٹے کر رہے ہیں تو ہماری لا تعلقی ہے، بھائی فرسٹ بلڈ ریلیشن ہے، تو آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر اگر ایک جج بیٹھا ہوا ہے تو اس کا بیٹا یا بیٹی یا بھائی اس پروونس میں پریکٹس نہیں کر سکتے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کیسے یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری لا تعلقی ہے، آپ پوزیشن یوز کر رہے ہیں، آپ DHA جاتے ہیں، DHA کا ایڈمنسٹریٹر ان کو باہر گیٹ سے باہر ریسیو کرنے جاتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ باقیوں کو تو نہیں ملتا۔ وہ کس لیے ملتا ہے؟ کیونکہ آپ سٹنگ چیف کے بھائی ہیں۔ تو لاہور میں تو یہ زبانیں زد عام ہے، یہ پرویز ملک صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پوچھے رنگ روڈ کے ٹھیکوں میں کیا ہوا تھا، جو کتنی دیر لاہور سفر کرتا رہا مٹی دھول گھٹے میں، وہ رنگ روڈ ہی نہیں بننے کو آ رہی تھی، اور وہ ٹھیکہ کس کے پاس تھا؟ ایک نہیں، بے شمار۔ اگر آپ لائنز کھول دیں اور آپ آفر کریں لوگوں کو کہ ہمیں انفارمیشن دیں، تو میرا خیال میں آپ کو لائیو کالز بہت آنے لگ جائیں گی۔ بٹ میر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور فوج کے اندر جو عمل ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں کالی بھیڑیں ہر ادارے میں ہوتی ہیں، ہم سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، تو ہمیں یہ نہیں شو کرنا چاہیے کہ وی آر ابو لا یا ہم سیکرڈ کاؤز ہیں کہیں پہ بھی۔ جس حالات میں ملک گزر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں پہلی دفعہ سول ملٹری ریلیشن شپ اتنا اچھا ہوا ہے۔ آپ کراچی جیسے نو گو زونز کے اندر مافیاز کو توڑنے، سول اینڈ ملٹری دونوں کی کوارڈینیشن سے یہ چیز ہو رہی ہے نا کہ آپ مافیاز کو توڑ رہے ہیں، تو یہ ہم نے کیانی صاحب کے دور میں تو ہرگز نہیں دیکھا کہ ایسے کوئی بہت بڑے سٹیپس لیے ہوں۔ آپ کی فورن پالیسی کے اندر اتنی بڑی چینجز آ گئی کہ پیس ود انڈیا اینڈ پیس ود افغانستان کی باتیں شروع ہو گئی۔ سو وائی ڈڈ اٹ ہیپن دین؟ تو ایک بہت سارے فلاز ہیں جن کے اوپر آپ اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ انصار بازی صاحب، آپ کی آج ایک سٹوری بھی آئی ہے، اس میں اس کا ذکر کر رہے تھے ابھی امجد کیانی صاحب، لیکن میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں پچھلے سال ایک گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے ایک بات کی تھی، شاید محمود شاہ صاحب بھول گئے ہوں لیکن ہمیں وہ بات یاد ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ میری ذاتی طور پہ جنرل کیانی سے بات بھی ہوئی تھی، اور کسی کے تھرو بالکل 1 to 1 ملاقات کرا کے جو ان کے بہت دوست تھے کہ بتائیں کہ وہ ان کے بھائی جو کچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان ہے،
اور بہت ہی مطلب ہے آرمی چیف، میں نے کہا میں یہاں تک کہوں گا کہ شاید آرمی کو آنے والے وقت تک اتنا پڑھا لکھا چیف ملے، لیکن یہ جو کمزوری ہوتی ہے بھائی کی جو کمزوری تھی، بھائی کی جو کمزوری تھی، شاید خود اپنی بھی کوئی کمزوری تھی یہ پیسے والی، تو اس کی ابھی بھی کر لیں، کوئی اس میں کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کیانی صاحب اپنی اور اپنے بھائی کی انکوائری ابھی خود کروا لیں؟ نہیں، ابھی دوسرے چیف موجود نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، مطلب ہے کہ یہ کر سکتا، اس نے ابھی آگے جو جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ جس طرح ٹرو سولجرنگ ہوتی ہے جو ہونی چاہیے اس طریقے سے ہے، اور یہ نظام یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب جنرل کیانی کی انکوائری کر لیں؟ جی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کرنا چاہے کر لیں، کیوں نہیں، آرمی کا امیج صاف کرنے کے لیے۔ جی، تو جنرل بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے کہا کہ آرمی کا امیج ٹھیک کرنے کے لیے جنرل کیانی صاحب جو ہیں ان کے بھائی کا اگر احتساب ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ انصار آبادی صاحب، اگر جنرل کیانی کے بھائی کا احتساب ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اگر ایک فارمر آرمی چیف کے بھائی کا احتساب ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس فارمر آرمی چیف کا بھی احتساب ہونا چاہیے جس نے 2 دفعہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی اور جن کے بارے میں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ ان کا ٹرائل کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں، تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اگر ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہم سب کے لیے نہیں ہے، مطلب پالیٹیشین، سول بیوروکریسی اور ملٹری کے لیے الگ الگ ہے، تو اگر چلیں الگ ہیں تو ملٹری کی طرف سے دیکھیں، یہ بھی جو جنرل کیانی کے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ڈی ایچ اے نے ایک پریس ریلیز ایشو کی جو کہ ان کے اسپوکس مین اور ان کے آفیشل سورسز کو کوٹ کر کے سب نے لکھا۔ ڈی ایچ اے وہ ایک ادارہ ہے جس کو آرمی کے نیچے ظاہر ہے وہ ادارہ آتا ہے، اور اس نے کیا بولا، اس نے کہا کہ جنرل کیانی کا بھائی یہ نیب کی طرف سے کچھ نہیں آیا، ڈی ایچ اے نے اپنے فارمر آرمی چیف کے بارے میں یہ سارا کچھ کہا، حالانکہ فارمر آرمی چیف کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کے بھائی جو مرضی کرے، میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا، میرا بھائی اگر غلط کام کرتا ہے، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ، یہ میں آپ کو بتاؤں بڑا آنیسٹلی، میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سکتا ہوں۔ اور جس طرح اس وقت جب وہ آرمی چیف تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ بات اور انہوں نے یہ مجھے کہی کہ میرا اپنے بھائیوں سے جو قطع تعلقی ٹائپ ہے، اور یہ جو رنگ روڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ چیف منسٹر پنجاب سے پوچھیں کہ کیا چیف منسٹر پنجاب کو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے کیوں ٹھیکہ دیا؟ جنرل کیانی نے چیف منسٹر پنجاب، جو آج بھی چیف منسٹر پنجاب ہیں، انہوں نے بولا کہ آپ نے ان کو کیوں ٹھیکہ دیا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس حد تک۔ تو دیکھیں، کشمالہ صاحبہ کا ایکسپیرینس سارا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب این آر او سائن ہوا اس دن ہی واز ڈی جی آئی ایس آئی، میں نے کہا کہ یہ جنرل کیانی صاحب اپنے بچوں کو اور اپنی جنریشنز کو کیا جواب دیں گے، اور آپ نے کہا تھا یار کہ آپ جیو کو بلیک آؤٹ نہ کروا دینا۔ مجھے اس کے بعد ویسے کوئی ہراسمنٹ الحمدللہ نہیں ہوئی۔ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن جس دن ملی، آئی واز دا اونلی جرنلسٹ جس نے یہ لکھا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں انڈیویجول کے اوپر بیٹ نہیں لگانا چاہیے۔ مجھے ویسے الحمدللہ جنرل کیانی صاحب کی طرف سے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، میں اپنا ایکسپیرینس نہیں وہ اور نہیں وہ کون تھے، دیکھیں نہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بالکل، اور پھر ہراسمنٹ اگر مجھے ہوئی ملٹری، اگر فرض کریں کہ ملٹری کے کچھ لوگوں کی طرف سے، وہ ڈفرنٹ لوگوں کی طرف سے ہوئی، مجھے بھی ہوئی کیا جنرل کیانی کے دور؟ دیکھیں میں نے نہیں میں بات کی بات کر رہا ہوں، بات کی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کا قصور ہے نا، میرا خیال ہے میرا بیٹا اگر وہ بالغ ہے تو اس کا قصور میرے سر پہ نہیں تھوپا جانا چاہیے۔ میں ایک بات کا بڑا کلیئر کٹ اس بات کا قائل ہوں، ہاں مجھے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر فرض کریں آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ ہاں اس کو انڈائریکٹلی چونکہ اس کا بھائی تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں ایک شخص ایسا جو کہ ڈائریکٹ انوالو تھا اس کو پھر ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرنا۔ اچھا، لیکن میں نے یہی بات بریگیڈیئر امجد کیانی صاحب سے بھی پوچھی ہے، آپ سے بھی میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے اس کے غلطیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ جنرل کیانی کو قرار نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کامران کیانی صاحب اگر پاکستان سے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ان میں اور شرجیل میمن میں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی اس ملک میں صرف سیاستدان ہی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ چلتا ہی پریشرز کے ساتھ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، اور اسی کی جنگ ہے ہماری کہ آپ ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم لائیں جس کے اوپر سب کو اعتبار ہو اور جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ مجھے آپ یہ بتائیں
کہ جنرل کیانی کے بھائی کے لیے تو ٹھیک ہے. تو این ایل سی کے بارے میں جو نیب پچھلے میرا کئی سال سے مانگ رہا ہے انفارمیشن جی ایچ کیو سے, کیا وہ انفارمیشن مل رہی ہے ان کو؟ یہ تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ میں کہا کہ ہمیں انفارمیشن وہ نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہے. آپ ایف آئی اے کی رپورٹ میں پتا کیا لکھا تھا جو جنرل مشرف کی تھی, کہ ہم جی ایچ کیو کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو 3 نومبر 2007 والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جو اس کے بارے میں ہمیں ریکارڈ چاہیے, کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سا ہونا چاہیے اور اداروں کو انڈیویجولز کے متعلق نہیں بلکہ سب کے ساتھ ایک جیسا رول آف لا سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو خود ان کے بھائی نے کہا, مجھے بتائیں, خود بھائی کہہ رہا ہے جو کہ بریگیڈیئر سرو کر چکے ہیں اور فارمر آرمی چیف کے بھائی ہیں, کہ ادارہ پریشر ڈال رہا ہے. تو کون سا ادارہ ہے؟ اور ڈی ایچ اے کی انہوں نے بات بھی کر دی ہے. جی آپ دیکھیں, وہ کامران کیانی صاحب بھی میجر ہیں اور جو ان کے تیسرے بھائی ہیں بابر صاحب بھی میجر ہیں, سب فوج میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لیکن میری گزارش یہ سنیں, تو کیا کیانی صاحب نے اس وقت جس طرح ڈی ایچ اے نے اتنا بڑا ڈسکلیمر ڈال دیا ہے, تو وہ بھی ڈال دیتے کہ میرا اپنے بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہاں, اس وقت اتنا بڑا اشتہار ڈال دیتے, کون سی بڑی بات تھی کہ جی یہ جو ان کے کرنے کرانے میں میرا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, تاکہ لوگ ان کو اوبلائج نہ کرتے, تاکہ لوگ ان کی طرف توجہ نہ ہوتے. اور جس نیب کی یہ بات کر رہے ہیں لوگ, تو اس کو لانڈری شاپ کہتے ہیں. لانڈری شاپ یہ کہ خود جاتے ہیں ان کے پاس, اور نیب اس کو, وہ ایڈمرل منصور کا ہم نے قصہ دیکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے $100 ملین دینا ہے تو آپ 30% دے کے باقی 70 کوشر کرا کر آپ بڑی اچھی زندگی لندن میں جا کر گزارے ہیں یا پاکستان میں گزارے ہیں, کیونکہ آپ کوشر ہو گئے ہیں. تو نیب از اے لانڈری شاپ بیسیکلی, ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے. لیکن اب ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جو خود انیشیٹو لیا گیا ادارے کے اندر ہماری افواج کی وجہ سے, تاکہ ان کا مرال لوگوں کا, باقی قوم کا بھی ہو, کہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن وہ میرا خیال میں لو کی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ باقی جو فوج ہے اس کا مرال ڈاؤن نہ ہو. اچھا, ایک چھوٹا سا, عباسی صاحب نے یہ کہا کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے تو انہوں نے اپنے اس دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کامران کیانی کو لاہور میں رنگ روڈ کی تعمیر کا ٹھیکہ کیوں دیا ہے. تو کیونکہ یہ بڑی ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے انصار عباسی صاحب کی, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہو جائے. ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم شہباز شریف صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب, کیا حال ہے آپ کا جناب؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. ہم چاہ رہے تھے کہ اس نقطے پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں. انصار عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب جب حاضر سروس تھے, آرمی چیف تھے, تو انہوں نے آپ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ آپ نے کامران کیانی صاحب کو لاہور میں رنگ روڈ کی تعمیر کا ٹھیکہ کیوں دے دیا ہے؟ یہ گزارش یہ ہے میر صاحب کے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, اور انصار عباسی صاحب کی خدمت میں بھی سلام میرے بھائیوں کی طرح ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 2008 میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری الیکشن میں پنجاب میں اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری گورنمنٹ بنائی. یہ جو ٹھیکہ رنگ روڈ کا ہے, یہ ہماری گورنمنٹ بننے سے پہلے پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا. چودھری پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ٹھیکہ ملا تھا. ہماری گورنمنٹ نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا, بلکہ میں نے چونکہ میں نے دیکھا کہ یہ کام جس طریقے سے ایگریمنٹ میں جو شرائط تھی اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا تھا, میں نے 1-2 مرتبہ وارننگ دے کے تو اس ٹھیکے کو کینسل کر دیا تھا میں نے. اچھا, تو آپ کی کبھی جنرل اشفاق پرویز کیانی سے اس معاملے میں بات ہوئی تھی؟ کبھی انہوں نے آپ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ جی آپ نے کامران کیانی کو ٹھیکہ کیوں دیا ہوا ہے؟ نہیں, میں نے بلکہ ان دا ریورس آرڈر میں نے ان کو, چونکہ یہ ان کے بھائی تھے, میں تو ان کو کبھی ملا نہیں تھا. 2008 میں پہلی مرتبہ جب میں رنگ روڈ کی انسپیکشن کرنے گیا تو وہاں پر یہ میجر کامران کیانی تھے. تو میں نے پوچھا اس وقت کے سیکرٹری سے, یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ٹھیکیدار کانٹریکٹر. میں نے کہا جی کیا نام ہے ان کا؟ ان کا جی کامران کیانی. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جنرل کیانی کے بھائی ہیں. تو میں نے پھر مختلف اوقات 2 مرتبہ جنرل کیانی کو میں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو بیک جنرل کیانی نے مجھے کہا کہ میں بالکل میاں صاحب ان کو کہوں گا کہ وہ کام ٹھیک کریں. اس لیے کہ مجھے پھر کامران کیانی نے 2 مرتبہ آ کے کہا کہ آپ نے میری شکایت کی ہے تو میں انشاءاللہ اب کام کو ٹھیک طریقے سے کروں گا, آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا. لیکن جب تیسری مرتبہ پھر
जब वो जो कमिटमेंट थी कामरान कियानी की जब उन्होंने पूरी नहीं की तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो मैंने जनरल कियानी ने मुझसे इस बारे में गिला नहीं किया बिल्कुल। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले हम उनके भाई ब्रिगेडियर अमजद कियानी साहब से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जब जनरल कियानी आर्मी चीफ थे तो जो कामरान कियानी या अमजद कियानी साहब या बाबर कियानी साहब का जो भी बिजनेस था उससे जनरल इशफाक परवेज कियानी का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन आप हमें बता रहे हैं कि आपने बात की जनरल इशफाक परवेज कियानी से कि कामरान कियानी सही काम नहीं करे, और फिर कामरान कियानी ने आपसे शिकवा किया कि आपने मेरी शिकायत किया। इसका मतलब है जनरल इशफाक परवेज कियानी का राब्ता तो था अपने भाइयों के साथ? नहीं, डेफिनेटली राब्ता था, लेकिन मैंने तो जनरल कियानी से इसलिए बात की कि ये उनके छोटे भाई थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई इस तरह का मैं एक्शन लूं उनके नोटिस में लाए बगैर। ठीक है, मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप उनको जरा काइंडली उनको जरा समझा दें। तो उन्होंने मुझे दोनों मरतबा कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा मैं कहूंगा, और उन्होंने कहा उनको कभी काम ठीक करो। और इसलिए कि मुझे कामरान कियानी ने मुझे खुद गिले के अंदाज में कहा कि आपने मेरी शिकायत की। मैंने कहा बिल्कुल की, क्योंकि आपको ये ठेका मिला हुआ, मैंने ठेका नहीं दिया, पिछली गवर्नमेंट ने दिया है। आप मेहरबानी करके अपना काम ठीक करें और अपने भाई की लाज रखें जो चीफ आर्मी स्टाफ है। ये मेरे लफ्ज थे। तो जब थर्ड टाइम उसने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो मैंने फिर वो ठेका कैंसिल कर दिया। बस ये तो सर आखिर में मुझे ये बताएं कि अब अगर नैब इंक्वायरी कर रहा है, एक साबिक आर्मी चीफ के भाई की इंक्वायरी कर रहा है, तो ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? ये मीर साहब, आप मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं। ये मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन दी अपने अंसार बासी साहब के हवाले से। चले ठीक है, मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब, बहुत बहुत जी अंसार बाजी साहब। तो हो गया कि जनरल कियानी का अपने भाइयों से राब्ता था और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनकी 2 दफा जब कामरान कियानी से मुलाकात हुई तो उन्होंने जनरल इशफाक परवेज कियानी से बात की और उन्होंने अपने भाइयों को समझाया। देखें अगर इसमें जी कि जी हमने चाहे आर्मी चीफ थे मगर हमने वो कैंसिल करने में कोई आर नहीं आई। हमने इतने प्रेशर के बाद ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए अगर इसमें अकम्प्लिस हैं जनरल कियानी साहब और उनका राब्ता इस लिहाज से था कि उनको प्रोटेक्ट करते रहे तो जनरल कियानी साहब का ट्रायल होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तो जनरल कियानी साहब ने मुझे बताया था वो ये था कि हो सकता है 2-3 हुई है, मुझे नहीं पता, कि जी जब जनरल कियानी ने कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए थे उन्होंने शिकायत बिल्कुल की, तो मैंने उनको कहा कि अगर वो नहीं काम करता तो किक हिम आउट, मेरा ख्याल इस तरह के वर्ड्स थे कुछ। ठीक है, किक हिम आउट। और वो देखें वो कह भी रहे हैं कि जब हुआ और उन्होंने कोई बाद में शिकायत नहीं की, कोई गिला नहीं किया। जी कशमाला, लेकिन जी मेरी बात सुने कि मेरे अब्बा या मेरे भाई या मेरा शौहर किसी एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर लगा हुआ हो और मैं नीचे बैठ के वहां पे या फौजी जनरल हो या कोर कमांडर हो और मैं उधर जमीनों के सौदे कर रही हूँ और मैं कहूँ कि ये तो मेरा इंडिपेंडेंट है बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, या फॉर इंस्टेंस मेरा हस्बैंड कोई जज लगा हुआ हो, ठीक है, और मैं लॉयर हूँ और मैं जाके केस कर रही हूँ और लोग मेरे पास केस धड़ाधड़ लेकर आ रहे हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि वकील ना करो जज कर लो, तो ये इसी तरह मशहूर होती है ना बात। नहीं ये पुरानी बात है, मुझे ऐसा ये पुरानी बात है। देखिए एक मिनट थोड़ा वजाहत मुझे जरा वजाहत करने दीजिए। ये जो है ना वकील ना करो जज कर लो, ये बात शेख रशीद साहब ने की थी 1995-96 में जब उनसे क्लाशन कोप वाला केस डाला। देखें अभी की सूरत में ये बात जो ना अभी की सूरत में मुझे एक छोटी सी बात, ये जो बात करनी एक छोटी सी बात, देखें चीफ मिनिस्टर पंजाब मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट और उनके बारे में कोई स्कैंडल आज तक नहीं आया, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या चीफ मिनिस्टर के बेटे के बारे में बातें नहीं होती क्या? तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर के बेटे के बारे में वैसे लोग करते हैं, वैसे गॉसिपिंग हर किस्म की होती है कि देखें उनके साथ भी उनका राब्ता है, उनके साथ भी वो तो कहते हैं कि अभी सुने आप ये तो अप्रिशिएट करें, नहीं सुने ये तो अप्रिशिएट करें। मैं ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक सिटिंग आर्मी चीफ के भाई का और बात कर मंसूख कर दिया और बात कर और अपने बेटे और बात कर रहा हूँ, नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, और अपने बेटे की सुपरविजन भी वो खुद कर सुने मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारी फैमिली का मीडिया ट्रायल हो रहा है, हमारा कौन कौन सा मीडिया ट्रायल नहीं हुआ? हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं थे। आप ये कह रहे हैं कशमाला, आप ये समझती हैं कि जो आपको हैरेस किया गया, आपकी जो के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ उसके पीछे जनरल कियानी थे? देखिए मुझे तो थ्रेट्स आए, फिर मुझे ये कहा गया कि हैज शी लर्न्ड हर लेसन्स वेल। ये किसने कहा?
یہ آپ چھوڑیں جتنی بات، اب مطلب اس کے بعد ابھی میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 سال سے میں نے ہراسمنٹ فیس کی ہے، سوشل میڈیا کیا، دنیا کیا، آپ کی، کیونکہ کوئی ہمارے ہاں نہ لاز تھے، اور مائٹ از رائٹ، یہاں پہ جتنا آپ کرپٹ ہے، کرپشن از مور ڈینجرس دین ٹیررزم رائٹ ناؤ، اور آپ اتنے مافیا آپ کا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے۔ میر صاحب میری بات سنیں، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری فیملی کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا بھی بول رہا ہے، فلاں بھی بول رہا ہے، بس کر دیں۔ تو جب آپ عورتوں کے میڈیا ٹرائل آپ نے کیا، اور بے گناہ عورتوں کا آپ نے میڈیا ٹرائل کیا، صرف ایک سینٹنس کے اوپر کی ضرورت کر لی تھی سٹنگ آرمی چیف کے اوپر بولنے کی، کیونکہ وہ خدا نے اوپر سے اسپیشل پیغمبر بنا کر بھیجے تھے۔ چلیں اس طرح کی بات نہیں، مطلب تکلیف ہوتی ہے میڈیا۔ میں ایک تو یہ کہہ رہا تھا، چیف منسٹر کے بیٹے کا نام آیا، خدایا ایسی آپ خود سمجھتے ہیں چیف منسٹر کتنے ویجیلنٹ ہیں، کتنی وہ سپرویژن ٹائٹ کرتے ہیں، وہ اپنی سپرویژن میں ان سے کام لے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ہے تو وی آر لائبل، تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کو کرنے کے لیے۔ اور میں سر ایک بیسک ایشو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا گوسپنگ نہیں ہوتی ان کے بارے میں؟ ہوتی ہے نا، اس میں لیکن چیف منسٹر کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ گوسپ تو نہیں ہے، یہ گوسپ تو نہیں ہے۔ اس وقت نہیں، پرویز مشرف کے دور میں کامران کیانی کو ٹھیکہ ملا، شہباز شریف نے کینسل کر دیا، یہ گوسپ تو نہیں ہے۔ نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، میں دوسری بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ باپ کو بیٹے کی بنیاد کے اوپر اور بھائی کو بھائی کے بنیاد، انلیس کہ کوئی ان کا لنک اکمپلش ہو۔ صاحب ایک میسج ہے، پلیز میم آلسو مینشن ان یور ٹاک دیٹ ڈیزائنز آف آرمی یونیفارم واز چینج 2 times ڈیورنگ کیانی ٹینیور اینڈ دا سپلائی آف یونیفارم ٹو آرمی واز آلسو ود کیانی بردرز۔ اچھا دیکھیں، ایک بات عباسی صاحب نے کہی تھی کہ اکمپلش ہونا ضروری ہے، اگر کوئی بینیفٹ ڈیرائیو کرتا ہے یا کسی کی ہیلپ کرتا ہے بینیفٹ، وہ بالکل صحیح بات ہے، ہیر سے پہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں ہے وہ آپ کے خلاف یہاں کوئی پرائمری ایویڈنس ہو یا سیکنڈری ایویڈنس ہو، پھر آپ اس کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، مگر انکوائری آپ کر سکتے ہیں، انکوائری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ سے بھی بات کرنی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے آپ ممبر ہیں، تو کیا آپ نے بھی کوئی نیب کو کوئی کیس بات کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید؟ میرے پاس سوالات بہت ہیں لیکن میرے پاس وقت کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ اور میرے ساتھ آج پرویز ملک صاحب بھی ہیں۔ پرویز ملک صاحب، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، یہ بتائیں کہ سیاستدانوں کے خلاف، آپ خود بھی سیاستدان ہیں، بڑی انکوائریاں ہوتی ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بہت کرتی ہے، میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے بہت سے ایسے کیسز بھی نیب کو بھجوائے جس میں کہ غیر سیاسی لوگ بھی اس میں ملوث تھے، کیا کبھی نیب نے کوئی کارروائی کی؟ دیکھیں، نیب کے پاس بہت سارے کیسز ہم ریفر کرتے ہیں، اور 1 کروڑ سے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں یا ایف آئی اے کو یا ان کو کرتے ہیں، اور بہت سارے انفارچونیٹلی پچھلے دوروں میں کوئی بے ضابطیاں بہت ہیں، فائنینشیل ڈسپلن کی پرواہ نہیں کی گئی، بہت ساری اتھارٹیز کو بیانڈ اتھارٹیز جا کر فیصلے کیے گئے، کمپیٹنٹ اتھارٹی کی ڈسکشن نہیں۔ اس میں 2 جو آپ نے کہا، کیونکہ آج ایکس آرمی مین کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں این ایل سی ادارہ ہے، اس میں ریٹائرڈ میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل وہ تھے، انہوں نے 4 ارب روپے کے سٹاک مارکیٹ سے شیئرز خریدے کمپنیز کے، اور پھر اس میں وہ نقصان ہو گیا، جو وہ نہیں کر سکتے تھے، اس پہ انویسٹمنٹ وہ نہیں کر سکتے تھے، صرف گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ تھی، انہوں نے مس یوز کیا اور نقصان ہوا، اس پہ ہم نے ریکمینڈ کیا کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، وہ پھر آرمی کے پاس گیا، وہ شاید ابھی بھی وہاں انکوائری ہو رہی ہے، ابھی کوئی فائنل نہیں ہوئی۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے کوالالمپور میں ہماری ایمبیسی کو پچھلے 5-6 سال پہلے، 10 سال پہلے، وہ آج کل کیس ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بیچ دی، اپنی مرضی سے بیچ دی، کسی سے پوچھا نہیں، کوئی کوٹیشنز نہیں منگائی، کوئی ان کی آکشن نہیں کی، کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو یہاں سیکٹری فارن افیئرز ہیں ان سے نہیں لی، تو ایسے بڑے انڈسپلن ہے، وہاں بھی ہم ایکشن اس میں پرپوز کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے جو سیکرٹریز ہیں وہ ہم پہ ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکمینڈ کریں، آپ کا کام ہے، یو آر دی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر، آپ ریکمینڈ کریں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہے، اور اس میں بھی آرمی کے ہونے کی وجہ سے میجر جنرل سی کچھ میں سمجھتا ہوں انویسٹیگیشن میں بھی ڈیلے ہو رہی ہیں، وہاں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی پراپرٹی کی ویلیو ویسے کیسی ہے، تو ان میں کچھ تھوڑی سستی آ رہی ہے۔ اچھا کشمالہ، ایک میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور بھی سنیں کہ صرف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا مسئلہ ان کے صرف بھائی نہیں ہے، آپ نے کچھ جو باتیں کی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل بھی ان کے ساتھ کوئی شکوہ شکایت ہے، بہت سے لوگوں کا پرسنل شکوہ شکایت بھی ہے۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب پاکستان کے ایک بڑے معروف ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان سے پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن کے مسئلے پہ کیا بات کی، ذرا سنیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی مرتبہ ہوا
مجھے کہنے دیجئے کہ وہ قومی مفاد کی بات نہیں تھی. اچھا. وہ جو 3 سال ایکسٹینشن ہوئی میں اس کو قومی مفاد میں نہیں سمجھتا. میرے نزدیک یہ کوئی ارینجمنٹ تھی جس کے تحت یہ کام کر دیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ 3 سال کسی کو ایکسٹینڈ کرنا یہ بالکل ہی نامناسب بات تھی. اچھا، کیا یہ کہنا درست ہے کہ ٹارگٹ کامران کیانی نہیں ہے بلکہ اشفاق پرویز کیانی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کے بہت سے شکوے شکایتیں ہیں؟ دیکھیں جی، ادھر کوئی پرسنل شکوے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ میر صاحب. ہم تب بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی اور کرپشن کی بات ہو رہی تھی، جو آپ نے 2012 والا کلپ دکھایا. ہم پالیٹیشنز جو ہے نا، یہ ہمارے بلیفز جو ہوتے ہیں جب ہم وہ بولتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر پرائز پے کرنی پڑتی ہے اپنے بلیفز کے اوپر سٹینڈ لینے کی، اور پھر اس کے کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں. آج میں نے جیسے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ آئی فیل ونڈیکیٹڈ، کہ میں نے جو بات کہی تھی صرف دا میئر فیکٹ کہ وہ خود ٹی وی پہ آ کر اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں پرووز مائی پوائنٹ، جو میں نے 3 سال پہلے 4 سال پہلے کہا تھا. تو میر صاحب دیکھیں، کوئی بھی ابھی جیسے عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ وائی اونلی دیز بردرز، تو کہیں سے تو کوئی شروع ہوگا. اور پہلی دفعہ فوج کے اندر یہ جرت آئی ہے راحیل شریف صاحب کی کمانڈ کے اندر کہ انہوں نے اپنے اندر بھی انسٹیٹیوشن کے اندر احتساب کا عمل شروع کیا ہے. تو میرا خیال میں یہ تو بہت فورتھ کمنگ اور پازیٹیو بات ہے. ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس کا یا وہ بھی کم ہی ہوتا ہے احتساب، لیکن زیادہ سیاستدانی ہر ایک کے آگے منہ کے آگے آتے ہیں، تو اگر ہر ادارہ صاف ہوگا تو ملک بہتر ہوگا. آپ نے جو انہوں نے 3 سال کی ایکسٹینشن کی اگر بات کی تو ہم اس میں دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا ضرب عضب کبھی کیا پاکستان کے اندر ٹیررزم روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی؟ سواد کا آپریشن ان کے دور میں شروع ہوا تھا. نہیں، لیکن انہوں نے کوئی ڈراسٹک اس قسم کا سٹیپ نہیں لیا جس میں وہ فورن پالیسی تبدیل کرتے یا اتنی اوپنلی اس طرح سٹینڈ لیتے کہ ہر محاذ کے اوپر خود جاتے، جیسے جنرل راحیل شریف اونرشپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے سفر کیا بہت. اچھا، ایک سوال ہے انصار بادی صاحب کہ کامران کیانی کو رنگ روڈ لاہور کا ٹھیکہ جو ہے وہ تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملا. بعد میں پھر پرویز مشرف صاحب ان سے بہت ناراض بھی ہو گئے، اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی جو اشفاق پرویز کیانی صاحب کے خلاف جو خبریں بہت سی گردش کرتی ہیں، بہت سے لوگ ان کے ساتھ شکوہ شکایت کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں ان کے بارے میں. دراصل وہ غصے کی وجہ یہ ہے کہ جنرل کیانی نے پرویز مشرف کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح بہت سے دوسرے لوگوں نے دیا. دیکھیں، ظاہر ہے جس وقت تک جنرل کیانی صاحب آرمی چیف تھے تو جس طرح کا ہمارا رواج ہے تو آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں میں نے کی. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی انڈائریکٹلی ویسے کی. ڈائریکٹ ابھی جو ایئر مارشل صاحب بات کر رہے تھے ایکسٹینشن کی، اس وقت کیوں نہیں کی؟ میں تو کہہ رہا ہوں، میرا تو کوئی ان سے، میں نے تو اس وقت لکھا تھا کہ نہیں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، اس دن لکھا تھا جس نے ایکسٹینشن کی انہوں نے. تو یہ جو ایک چیز آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے، اور میں نے نواز شریف صاحب سے انٹرویو میں سوال کیا تھا کہ کیا جنرل کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ نہیں ملنی چاہیے. نہیں، انہوں نے مجھے بھی یہ کہا تھا نہیں ملنی چاہیے. اور دیکھیں، اس لیے اب ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں نا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور میں نے لکھا بھی تھا، دیکھیں ہمیں اس ملک میں انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے، انڈیویجولز کو نہیں. یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ ابھی جو جن ایئر مارشل صاحب آپ کا کیا خیال ہے کامران کیانی؟ ایک بات اور چھوٹی سی پلیز، آپ سنیے گا. اور دیکھیں جو اہم بات ہے نا، دیکھیں جو اہم بات ہے، دیکھیے گا، آپ نے جتنے بھی یہ ڈی ایچ اے کے معاملات ہیں نا، جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں نا، اور یہ جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے پارٹنرز ہوتے ہیں جو ان کو زمینیں لے کے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بھولا کیوں ہے ڈی ایچ اے کہ پنڈی میں بھی دھوکہ کھا گیا، وہ لاہور میں بھی دھوکہ کھا رہا ہے، ہر جگہ دھوکہ کھا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ آپ نے کہا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ بھی رہی ہیں، یہ دونوں یہ ایم این اے رہی ہیں، وہ ایم این اے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈی ایچ اے کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہیں ہوتا. وہ ریویو میں چلے گئے. سبق یہ ہوا کہ دیکھیں ہمیں ڈی ایچ اے کو بھی ریگولیٹ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پبلک آئے، جو پارلیمنٹ کی جو نظر ہے اس کے اوپر. چھوٹا سوال، چھوٹا جواب دیں، کیا کامران کیانی پاکستان واپس آئیں تو کبھی وہ گرفتار ہوں گے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی شخص اگر کسی جرم میں انوالو ہے اس کو گرفتار ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو. آپ کا کیا خیال ہے جی؟ سیاستدان تو اکثر گرفتار ہو جاتے ہیں، کامران کیانی کبھی گرفتار؟ سیاسی گرفتاری اگر سیاسی نہیں ہونی چاہیے. دوبارہ میں وہی کہوں گا کہ دیر ہیز ٹو بی این ایویڈنس.
वैसे नहीं, एविडेंस के बगैर गिरफ्तार नहीं होना वो तो चाहिए। अब minor evidence हो, लगे होते major हैं, बड़ी evidence हो। सफाई से काम करते हैं मलिक साहब, Minor कि पीछे कोई पकड़ा ही ना जाए। एविडेंस हो तो अब करें। देखें, अब कानून वो आपका कोई ये trail ही नहीं कानून छोड़ते। आपका बेस्ड ही एविडेंस पे है। आप क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई वो चीजें आपको लेनी कोई इतना स्मार्ट है वो पड़ेगी। नहीं। नहीं, वैसे- ये वैसे- जितने माफियाज हैं ये ट्रेल्स नहीं छोड़ते। मुझे पता है stock exchange के अंदर कौन सा डॉक्टर trail छोड़ा। आसिम गिरफ्तार पहले हुए, एविडेंस बाद में आई। मेरी बात सुने सर, मीर वो साहब, एक प्राइमा फिशाई आपके Stock पास होती है। exchange के सारे अब कंप्यूटर ये का एविडेंस उड़ा दिया हमाद गया। अशरफ को भी तो पहले कर लिए ना उन्होंने। हाँ। तो मतलब प्राइमा फिशाई देखते हैं कि अगर उसके खिलाफ मीर एलिगेशन साहब बन रही है पीएससी क्यों तो नहीं ऑडिट करती, पूछे ना जरा, क्यों नहीं ऑडिट करती? अच्छा वो सर आपने कहा रिव्यू में चले गए हैं तो फिर review नहीं, वो में- पहले, उससे पहले ऑर्डर था, फिर उस वक्त रिव्यू में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर चलिए, किया। बहुत बहुत सुप्रीम शुक्रिया। कोर्ट ने तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को अब वाली बोला। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू में हमने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से बात की, अमजद कियानी साहब जो जनरल इशफाक परवेज कियानी के भाई हैं उनसे भी बात की, उनसे भी हमने यही सवाल किया। ये सारा जो एक बहस मुबाहिसा हो रहा है, जो कंट्रोवर्सी है, ये घूम रही है कामरान कियानी साहब के इर्द गिर्द। और अगर कामरान कियानी साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं और नैब के साथ जाके और अपना मौकफ उनके सामने पेश कर दें, और अगर डॉक्टर आसिम साहब जो हैं वो गिरफ्तार पहले होते हैं और एविडेंस बाद में आती है, तो घबराना नहीं चाहिए। दूसरों को भी, अगर वो बेगुनाह हैं तो नैब के साथ आके खुद ही आके मिल लें और बेगुनाही का सबूत उनको दे दें। और बिल्कुल सही कहा परवेज मलिक साहब ने कि अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो फिर उसको विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, और बगैर एविडेंस के किसी का मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो डॉक्टर